بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ جو بات پہلے چل رہی تھی کہ یہود، نصارہ، مشرکین، کفار یہ سارے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان سے بھلائی کی توقع نہ رکھی جائے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ ان میں نصارہ ایک حد تک دشمنی میں دوسروں کی نسبت کم ہیں، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں کچھ لوگ اہل علم بھی ہیں اور کچھ درویش منش تارک الدنیا ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے۔ اب اس میں جو اشتباہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا عیسائیوں میں کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دوست ہیں، اس کی وضاحت ان اگلی آیات میں فرما دی کہ مسلمانوں کے دوست عیسائیوں میں بھی صرف وہ لوگ ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جب وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، چونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں ایمان پر شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ۔ یہ سادہ سا ترجمہ میں عرض کر دوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، کیوں ہم ایمان اللہ کے پاس نہ لائیں جب کہ اللہ کی طرف سے حق ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری آرزو ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ تو وہ جو تمنا کرتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ ان کی تمنا پوری فرماتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ خلوص دل سے اطاعت الہی کرتے ہیں یہ ان کا انعام ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا وہ تو دوزخ کے رہنے والے۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا، قرآن کریم کا نزول بے شک خاص ہے اور خاص واقعات کے ساتھ منسلک ہے، لیکن قرآن کا حکم عام ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہے، اس کے احکام عام ہیں۔
واقعہ یہ ہوا کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ ہوا تو حضور نے کچھ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا، تو کچھ حضرات بال بچوں سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ نجاشی حکمران تھا وہاں کا، اور وہ عیسائی تھا اور نیک آدمی۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو اہل مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تحفے تحائف دے کر بادشاہ کے پاس کہ یہ لوگ ہمارے دین کے اور عقیدے کے باغی ہیں اور انہوں نے نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے اور ہمارے معاشرے کو، ہماری تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم انہیں واپس مکہ مکرمہ لے جائیں۔ جب یہ وفد شاہی دربار میں پہنچا تو شاہ حبشہ نے بلوایا مہاجرین کو کہ ان کی بات بھی سنی جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی تعلیمات بیان فرمائیں، کچھ سوال و جواب ہوئے تو شاہ نجاشی نے کہا کہ یقیناً جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اوصاف ایک نبی اور رسول کے ہی ہو سکتے ہیں، اور جس دین کے بارے یہ بات کر رہے ہیں یہ تو سراسر نیکی ہے، میں ایسے نیک لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ملک میں پورے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اہل مکہ کے تحائف واپس کر دیے اور انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ دنیسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ تو شاہ نجاشی نے تحقیق حال کے لیے اپنے 70 آدمیوں کا ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ کہ خود جا کر جائزہ لو۔ وہ 70 کے 70 اہل علم بھی تھے اور شاہی دربار کے علماء تھے، نیک اور درویش منش لوگ تھے۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضور کی باتیں سنی اور تلاوت فرمائی جن آیات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انہوں نے سنی، تو وہ واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ عیسائیوں میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ ان تک حق نہیں پہنچا، تو وہ عیسائی ہیں۔ جب حق پہنچتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے وہ آیات سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ مما عرفوا من الحق، اور ان کے اس بے تابانہ گریہ وزاری کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب عیسائیوں میں بھی کوئی جب تعلیمات نبوت پہنچتی ہیں قبول نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، تو وہ ویسا ہی کافر ہے جیسا مشرکین اور یہود کافر ہیں۔ عیسائیوں میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی گزشتہ آیات میں آگے تفصیل بیان کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے آیات سنی تو ان کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور فوراً ایمان لے آئے، بلکہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، اور اس وجہ سے اشک رواں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پہچان لیا اور کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے کلام پر، تیرے نبی پر، تیرے رسول پر، تیری توحید پر ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے جو تیرے نبی کی صداقت اور تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، شہید کہتے ہیں شاہد یا شہید گواہ کو،
شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے جو رائے حق میں قتل ہوتا ہے، جان دیتا ہے، اسے شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی بات پہ جان دیتا ہے جو دین کی حقانیت ثابت کرتی ہے، اس لیے اس نے اعلیٰ ترین گواہی دی، جان دے کر اس نے دین کے برحق ہونے کی اور سچا ہونے کی گواہی دی، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ سو فرمایا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما جو تیری دین کی حقانیت کے گواہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے اعلان نبوت اور نزول قرآن کے بعد، اللہ کا کلام سننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے ملاقات کے بعد کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ہم ایمان نہ لائیں، بلکہ ہماری خواہش و آرزو تو یہ ہے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہماری آرزو تو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ الحمدللہ قرآن کی ساری باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں خوبصورت، بے مثل و بے مثال ہیں۔ ہر جملے، ہر آیت میں کچھ مفاہیم خزانوں کی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا یہ جملہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اس میں ایک حقیقت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک معیار ہے۔ جب وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دعوی اسلام کے ساتھ اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا عقیدے سے لے کر عمل تک وہ صالحین میں شامل ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح ہوں، اس کے عقائد درست ہوں، وہ عقیدہ ہو جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور وہ کردار ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اور جسے حضور پسند فرمائے۔ تو ان کا یہ ارشاد وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یہ دو باتوں کی طرف نشاندہی۔ بے شمار خزانے ہوں گے، بظاہر فوری طور پر جو سمجھ میں آتی ہیں وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ کسی کو توفیق عمل دے دے، یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ ہم اپنی بہادری سے، اپنے زور سے اپنے آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اس کا احسان ہے۔ وہ چاہے تو توفیق عمل عطا کر دے، اور یہ توفیق عمل اس کی رضا کی دلیل ہے، یعنی جس سے راضی ہوتا ہے اسے نیکی کی توفیق ارزاں کر دیتا ہے۔ لہذا کسی کو اگر نیکی کی توفیق ہو، کثرت عبادت کی توفیق ہو، سچ بولتا ہو، حلال کھاتا ہو، معاشرے میں نیکی کرتا ہو، تو اسے نیکی پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی رب کا احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اس کی عطا سے نیکی کرتا ہے۔ جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ دعوی ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ پر نگاہ رکھے، اپنے عقیدے پر اور اپنے عمل پر ہمہ وقت پیرا بٹھائے، اور یہ دیکھتا رہے کہ میرا ایمان اگر صحیح ہے تو یقیناً میرا عمل صالح ہوگا، میرا عمل نیک ہوگا۔ یوں تو ہر آدمی کے پاس صلاحیت کا ایک اپنا معیار ہے۔ آپ
چوروں ڈاکوؤں سے بھی پوچھیں تو ان کے پاس بھی جواز کی دلیل ہوتی ہے کہ میں یہ نہ کرتا تو کیا کرتا، میری یہ مجبوری تھی، میری وہ مجبوری تھی. لیکن صلاحیت کی دلیل ہر بندے کی قابل قبول نہیں ہے. صلاحیت کی صرف ایک دلیل ہے. جو کام کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کام ہوتا دیکھ کر حضور نے پسند فرما لیا، وہ صالح ہے. یعنی جو بات، جو جملہ، جو کام بارگاہ نبوی میں مقبول ہے وہ صالح ہے، اور جو بات، جو جملہ، جو کام بارگاہ نبوی میں مقبول نہیں ہے وہ غیر صالح ہے، وہ صالح نہیں ہو سکتا. یعنی صلاحیت کی دلیل مقبولیت پانا بارگاہ رسالت میں ہے. تو جب آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، الحمدللہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے. ہر دعویٰ اپنے دلائل کے ساتھ اپنے ثبوت کو پہنچتا ہے. آپ کسی عدالت میں کوئی دعویٰ کر دیں تو فوراً وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ تم نے کیا اس کا ثبوت کیا ہے. اگر ثبوت ناکافی ہو تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں مانتا. یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کردار ہے، اعمال ہیں، سوچیں ہیں. چونکہ سوچ اور فکر کردار کی بنیاد بنتی ہے. جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح ہم خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو سوچ و فکر سے لے کر عمل تک یہ صورت اتباع نبوت میں ڈھل جائے تو صالح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ہو تو وہ صالح نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے مثالی مسلمان ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے گواہ ہیں، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے گواہ ہیں، نزول وحی کے گواہ ہیں. ہم تک جو علم پہنچا اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے اس کے گواہ ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر آپ تصور کر لیں کہ ہم صحابہ کرام کی بات نہیں مانتے، تو صحابہ کرام کے علاوہ حضور کی حیات مبارکہ میں جتنے لوگ تھے وہ تو مخالف تھے. وہ تو قرآن کریم مختلف باتیں بتاتا ہے. کوئی آپ کو کہتا تھا مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، کوئی کہتا تھا جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا سچی بات نہیں کر رہے، کوئی جو کسی کے منہ میں آتا تھا وہ کہتا تھا، سوائے الزامات کے کچھ نہیں ملتا. اور اگر صحابہ کرام پہ اعتماد مجروح ہو جائے کہ جی یہ بھی سچ نہیں بتا رہے، تو پھر اسلام کا وجود ثابت کرنا ممکن نہیں رہتا. یہ صحابہ کرام کس مزاج کے لوگ تھے؟ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں پہنچے تو ان کے پاس چادر تھی سرخ رنگ. سرخ رنگ عموماً خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسند نہیں فرمایا. آپ کو اچھا آپ کا، اور جو چیز حضور کو پسند نہ آتی رخ انور متغیر ہو جاتا، اور صحابہ کرام اس تغیر کو بھانپتے رہتے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میری کون سی بات پسند نہیں فرمایا؟ فرمایا یہ سرخ چادر تمہیں اچھی نہیں لگ رہی. جائز ذرائع سے آئی تھی، حلال ذرائع سے آئی تھی، اس میں کوئی چوری چکاری کا مال نہیں تھا. حضور کو وہ رنگ مرد کے ساتھ پسند نہیں آیا. پھر حضور نے کئی دن دیکھا کہ ان کے پاس وہ چادر نہیں ہے. تو ایک دن خیال مبارک آ گیا. آپ نے فرمایا بھئی آپ نے وہ چادر کیا کیا اس کا؟ یا رسول اللہ میں جب یہاں سے واپس گیا
تنور میں جھونک دی۔ آپ نے فرمایا وہ تو اچھا قیمتی کپڑا تھا، تم کسی گھر کی خاتون کو دے دیتے، مجھے تو یہ پسند نہیں آیا تھا کہ سرخ رنگ کا لباس یا چادر مرد پر کیوں ہو، تو آپ کسی خاتون کو دے دیتے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو چیز آپ کو پسند نہ آئے اس پر میرا اختیار چلے تو وہ دنیا میں باقی کیوں رہے؟ یہ قرآن کے گواہ ہیں، یہ اس طرح کے مثالی لوگ تھے، اتنا احساس ہوتا تھا انہیں اتباع نبوت کا، اور اتنا احساس ہوتا تھا۔ اور دنیا میں ایک لفظ عام ہے، محبت۔ ماں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہے، باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہے، اولاد کو والدین سے بڑی محبت ہے، بھائیوں میں بڑی محبت ہے، دوستوں سے بڑی محبت ہے۔ ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باپ محبت کے دعوے کرتا ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں اگر وہ بے روزگار ہوں تو وہ محبت کہاں جاتی ہے؟ وہ تو گھر سے نکالنے پہ تیار ہو جاتا ہے اور بددعائیں دیتا ہے اور کوسنے دیتا ہے۔ تو کیا اسی کو محبت کہتے ہیں کہ باپ کو کچھ پیسے ملتے رہیں تو محبت قائم رہے، نہ ملے تو محبت چلے گی؟ پھر محبت تو نہ ہوئی۔ یہی حال ماں کی محبت کا ہوتا ہے، ذرا سی خلاف پسند بات ہو جائے تو گھر بٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی چپا چپا زمین کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ سودے بازیاں ہیں اپنی اپنی۔ ہم جہاں سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں ہمیں محبت ہوتی ہے، جہاں سے ہم سمجھیں کچھ نہیں ملے گا وہاں محبتیں مفقود ہو جاتی۔ دنیا میں کسی نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ صحابہ محمد الرسول اللہ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی۔ اگر اس کی ہم مثالیں تلاش کریں تو شاید زندگی گزر جائے اور مثالیں پوری نہ ہوں، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے واقعات اس پہ عجیب دلیل بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی تھے، عشاء کے بعد ان کا بچہ یا پوتا آتا، چھوٹا بچہ کو آتا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے گا، اور پھر سحری کے لیے کوئی گھر کا فرد انہیں ہاتھ پکڑ کر مسجد میں چھوڑنے آتا، اور سارا دن ٹھیک ٹھاک اپنا کام کرتے، کاروبار کرتے، چلتے پھرتے، نماز کے بعد ٹھیک ٹھاک۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے، عشاء کے بعد آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، اور فجر سے پہلے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی پکڑ کے لاتے، سارا دن آپ ٹھیک ہوتے؟ تو انہوں نے کہا یار تم نے پوچھ ہی لیا، میں جب رات ہوتی ہے حضور عشاء پڑھاتے ہیں، حضور سامنے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، حضور فرائض سے فارغ ہو کر حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، میں آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو دیکھوں، میری رات آنکھ بند کر کے بسر ہوتی ہے، سحری پڑھنے آتا ہوں میری آنکھ بند ہوتی ہے، جب حضور حجرہ اقدس سے قدم مبارک مسجد میں رکھتے ہیں مجھے احساس ہوتا ہے کہ حضور تشریف لائے، تو میں آنکھ کھولتا ہوں کہ میری دن کی پہلی نظر حضور پہ پڑے اور دن کی آخری نظر حضور کو دیکھے۔ اب یہ کوئی فرض واجب تو نہیں تھا، اب جو بندہ اس حد تک محبت کرتا ہے وہ کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتا، کسی عمل میں کوتاہی کرتا۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو دن بھر کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دنیا کا ہر ظلم ہم سے امید رکھی جا سکتی ہے، ہم کر گزر۔ پورے ملک میں جو مر رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو مار رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں۔
بے پناہ قتل عام ہو رہا ہے. ایسے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی نظام، کوئی سسٹم. اس طرح تو کسی کافر ملک میں بھی دہشت گردی نہیں ہوتی. جتنا قتل عام آج پاکستان میں ہو رہا ہے شاید اتنا بغداد میں نہیں ہوا. کل 3 جگہ لاہور پہ کتنے لوگ قتل ہوئے، کوہاٹ میں قتل ہوئے، پشاور میں قتل ہوئے. آج ابھی خبر آ رہی تھی کہ پشاور میں اور دھماکہ ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، اتنے چلے گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی مسلمانی ہے؟ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے. مسلمان سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں. 10 سالہ حیات مبارکہ جو مدینہ منورہ کی ہے، ان 10 سالوں میں 84 کے لگ بھگ غزوات و سرایا ہیں، 84 جنگیں ہیں جو مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوئی، جن میں بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اسے غزوہ کہتے ہیں. جن جنگوں میں حضور نے کسی کو اپنا نائب بنا کر اور امیر لشکر بنا کر بھیجا، اسے سریہ کہتے ہیں. سرایا سریہ کی جمع ہے، غزوات غزوہ کی جمع ہے. تو غزوات و سرایا کی تعداد لم سم تقریباً 84 کے قریب بنتی ہے 10 سالوں میں. تو 10 سالوں میں جس قوم نے 84 جنگیں لڑیں، بے پناہ قتل عام ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جنگیں ملکی جنگیں تھیں، اسلامی ریاست کی کفار کے خلاف جنگیں تھیں. تو بے پناہ قتل عام ہوا ہوگا نہیں. مقتولین کی تعداد تقریباً 1400 ہے. 84 جنگوں میں مقتولین کی تعداد 1400 سے نہیں بڑھتی. کہ بندے قتل کرنا مقصد نہیں تھا، کفر کی ظلمت کو روکنا اور توحید باری کو پھیلانا اور بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود. قتل عام مقصود نہیں. تو یہاں آپ پچھلے 1 مہینے کے گنے تو 1400 مسلمانوں کے ہاتھوں شاید اس سے زیادہ قتل ہو گیا. اور بڑی اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ سیاستدان اور سرکاری عہدیدار مذمت کرتے ہیں. صدر صاحب مذمت کرتے ہیں، وزیر اعظم مذمت کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ مذمت کرتے ہیں، وزراء مذمت کرتے ہیں، سارے سیاستدان مذمت کرتے ہیں. بھائی مذمت تو وہ کرے جس کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں تو انصاف کرنا ہے. مذمت کر کے کہاں بری ہو جاتے ہو؟ تم تو انصاف کرو. اور جب سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے، ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں 2 گرفتار ہو گئے، 4 گرفتار ہو گئے، 1 پکڑا گیا. تفتیش کی پتہ چلا اتنے بہاولپور سے پکڑے، اتنے دریا خان سے پکڑے، اتنے فلاں شہر سے پکڑے گئے، اتنے لاہور سے، اتنے پنڈی سے. یہ جو پکڑے جاتے ہیں یہ کس دروازے سے چھوٹ جاتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے سنا آج تک کسی کو دہشت گردی میں سزا ہوئی؟ میں نے نہیں سنا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا پڑا ہے. میں نے نہیں سنا کہ یہ جو پکڑے جاتے ہیں ان میں سے کس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. ان کا تو حق یہ بنتا تھا کہ انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے عوام کو، بیچارے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، انہیں تو اسی گلی میں لٹکایا جاتا. تو قوموں کی زندگی انصاف پہ ہوتی ہے، قصاص پہ ہوتی ہے، بدلے پہ ہوتی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے اہل دانش، قصاص اور انصاف اور عدل میں تمہاری قومی زندگی ہے. عدل سزا کے لیے نہیں دیا جاتا، کسی کو خراب کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا. قومی زندگی کے تحت جہاں سے عدل اٹھ جاتا ہے وہاں پھر یہی حال ہوتا ہے. وہاں پولیس کھڑی کر دو، وہ راستہ بند کر دو. اب کل سے پشاور میں ہائی ریڈ الرٹ تھا، اس کے باوجود آج پھر دھماکہ ہو گیا. ہائی ریڈ الرٹ کیا کرے گا جب انصاف نہیں ہوتا؟ جو پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. ہمارے پاس چھوٹنے کا بھی کوئی ثبوت ہم نے تو نہیں سنا.
اور سزا ہوتے بھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر جو انصاف ہوتا ہے وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ انصاف ہوتا ہے انگریز کے بنائے ہوئے غلامانہ نظام کے مطابق۔ اس بات کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ملک جب آزاد ہوا اس کے بعد اس پر انگریز کے غلامانہ نظام کے نفاذ کا کوئی جواز باقی رہتا ہے۔ انگریز نے بر صغیر کو فتح کیا تھا، چوری سے کیا، دھوکے سے کیا، ہیرا پھیری سے کیا، فتح تو کیا تھا۔ سارا بر صغیر غلام تھا، انگریز مالک تھا۔ اس نے ایک نظام بنایا جسے کالونیل سسٹم کہتے تھے، جسے سلیوری سسٹم کہتے تھے، جو غلاموں کے لیے تھا۔ جو نظام غلاموں کے لیے وضع بنایا، یاد رکھیں ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ ملازم پھر ہر مہینے تنخواہ پاتا ہے، غلام کی تنخواہ نہیں ہوتی، اجرت نہیں ہوتی۔ غلام کو کام کرنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ جو مالک دے دے وہ کھانا ہے، جو پہنا دے وہ پہنا ہے۔ جتنا کام اس نے کرنا ہے وہ مالک کا ہے، جو آمدن آئے گی مالک کی ہوگی۔ انگریز مالک تھا، ہم غلام تھے، غلامانہ نظام ہم پر مسلط تھا۔ انگریز چلا گیا، ملک آزاد ہو گیا، حق تھا نا غلامانہ نظام ختم ہو جاتا، آزادانہ نظام بنایا جاتا، نہیں بنایا گیا۔ جن لوگوں کو اقتدار ملا انہیں مزہ آ گیا کہ یہ تو کام کرتے ہیں 16, 17, 18 کروڑ لوگ، اور اس کا ثمر سارا ہمیں آتا ہے، ہمارے بچے عیش کرتے، ان کے بچوں کو ٹاٹ میسر نہیں، ہمارے اعلیٰ سکولوں میں ایچیسن کالج اور برن ہال میں پڑھتے ہیں، اور انگلینڈ اور امریکہ جا کر پڑھتے ہیں، آکسفورڈ میں جا کے ڈگریاں لیتے ہیں۔ اس نظام ان کے لیے یہی صحیح ہے۔ وہی سلیوری سسٹم 62 سال سے چل رہا ہے، اور ہر سال جشن آزادی بھی منایا جاتا ہے اور اس کی پریڈیں بھی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہم بے وقوف ہیں، میرا خیال ہے ہم ہی بے وقوف ہیں کہ جنہیں زنجیریں بھی گلے میں ہیں، توق بھی گلے میں ہیں، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، اور ہم جشن آزادی کی تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ آج تک کسی نے اس نظام کو نہیں بدلا۔ جو اوپر جاتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے، جو نیچے ہیں سب غلام ہوتے ہیں۔ غلاموں کا کیا ہے؟ انہیں خوش کرنے کے لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ ووٹ کسی اور صندوق میں ڈالتے ہیں، وہ نکلتا کسی اور کھاتے ہیں۔ غلاموں کا کیا ہے؟ تمہاری رائے کی کیا حیثیت؟ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور جیتنے ہارنے والوں کی فہرستیں پہلے بن جاتی ہیں۔ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ تو ہم اس غلامی میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی جو ہے اس کی اور بھی بہت وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ اس غلامی سے تھک چکے ہیں جس پر آزادی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس غلامانہ نظام کو بدل دو۔ ہمارے حکمران اور ہمارے اہل ثروت اسلام سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو ان کی گردن میں سریا ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے آگے۔ دوسرا، وہ مال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر، کسی غریب کو کوئی لقمہ نہیں دینا۔ اسلام سے اس لیے ڈرتے ہیں، وہ اسلام نہیں نافذ کرتے، نہ صحیح۔ دنیا کے سارے ملکوں میں تو اسلام نافذ نہیں ہے۔ امریکہ میں اسلام نہیں ہے، کینیڈا میں اسلام نہیں ہے، اسکینڈینیویا، یورپ، برطانیہ اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے نظام، ان کے بقول آزادانہ نظام ہے۔ ہر بندے کو حق ہے، اس کے بچے کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو علاج معالجے کی سہولت ہے۔ جہاں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں غریبوں کے بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کو پڑھنے کا حق ہے۔ ہم امریکہ پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں، لیکن دیکھ لو امریکہ کا ایسا نظام تو ہے کہ ایک یتیم بچہ جو کالا بھی تھا اور غلام قوم کا تھا، اس میں لیاقت تھی، تو امریکی نظام میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ آج امریکہ کا صدر ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ تھا جس کی ماں کو باپ نے بچپن میں طلاق دے دی، جس کا باپ ہی نہیں تھا۔ اگر نظام ایسا تو ہے
کیا آج وہ امریکہ کا یہاں کوئی غریب سوچ سکتا ہے کہ وہ کل ایم پی اے ہوگا، ایم این اے ہوگا؟ تو لوگوں میں بھی ایمان کی کمی، آخرت کا خوف اور اتباع رسالت مفقود ہو چکا ہے، اور حکمرانوں نے بھی غلامی کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب لوگ زنجیریں توڑنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پاگل ہو گئے، جو سامنے آتا ہے اسے ٹکر مار دے۔ آج یہ نظام بدل دیا جائے، آج دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور بندے مارنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ میری رائے ہے۔ کتنوں کو آپ ماریں گے اور کب تک ماریں گے؟ قتل کے بدلے قتل کرتے جائیں تو مسلسل یہ نظام ظلم کے بدلے ظلم چلتا جائے۔ تو وہ سحر انصاری نے کہا تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، آگ پر اور آگ ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی۔ آپ دہشت گردی کے بدلے قتل عام کریں گے، غریب لوگوں کو ماریں گے۔ دہشت گرد غریبوں کو، بے گناہوں کو، بے کسوں کو مار رہا ہے، لیکن سرکاری اور حکومتی جہاز جہاں بم گرا رہے ہیں، کیا وہاں بے قصور بے گناہ عورتیں بچے نہیں مر رہے؟ تو پھر ہم کس کی تائید کریں؟ دونوں طرف دہشت گردی ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس سے پناہ دے۔ اس سے پناہ کی ایک ہی صورت ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم اپنی آرزو یہ بنا لیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ خانہ جنگی یا دہشت گردی یہ عذاب الہی ہوتا ہے، اور جب قوموں کے احوال بگڑ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے، اور عذاب الہی کو ہٹانے کا علاج تلوار یا بندوق یا توپ یا گولی یا جہاز کا بم نہیں ہے، اس کا علاج توبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔ اگر حکمران نہیں کرتے، دوسرے کم از کم ہم تو کر لیں، میں خود تو کر لوں، میں تو برائی چھوڑ دوں۔ ہم میں سے ایک ایک فرد کے برائی چھوڑنے سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا۔ یہ سارے افراد جب برائی پہ تل گئے تو یہ حالت ہو گئی۔ آپ سرکاری اعداد کے مطابق 16-17 کروڑ آبادی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق 21-22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکار گنتی ہی نہیں۔ اتنی بڑی آبادی میں کروڑوں دکانیں اور تاجر ہیں۔ ایک دکان کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں بلا خوف چلے جائیے، جو بھاؤ بتلائے گا وہ بھی صحیح ہوگا، جو چیز دے گا وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ کوئی ایک، اس کا مطلب ہے ساری قوم چور ہو گئی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اور دکاندار تو ہر سال عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں، حجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تسبیحات بھی ہاتھ میں ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن دکان پہ جاؤ معاملہ کرو تو دغا دے جاتے ہیں۔ اب تو عالم یہاں پہنچا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، میرے پاس ایسے لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے میری بیعت بھی کی ہوئی ہے، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے میرے پیسے کھا جاتے ہیں۔ پرسوں کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جماعت سے نکال کے، میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اللہ اللہ کرنے سے کسی کو روکوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک غلام ہوں ایک بارگاہ کا، میری ذمہ داری ہے جو آئے اسے اللہ اللہ سکھاؤں۔ اب کوئی میرے ساتھ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے وہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اللہ کے نام سے تو کسی کو نہیں روک سکتا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ شیخ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ کیا نہیں کرتے ہوں۔ اور یہ ہمارا قومی کردار عام آدمی سے لے کر
حاکم اعلیٰ تک ہے۔ حکمرانوں کو بھی دیکھو تو اللہ تعالیٰ میں اڑا رہے ہیں قومی خزانہ، عیش کر رہے ہیں، دولت لوٹ کر باہر لے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی ملک 18,000 ارب ڈالر کا مقروض ہو گیا ہے۔ اب 18,000 یا 80,000 کہہ دو تو 80,000 ارب ڈالر کا حساب لگائیں تو سر گھوم جاتا ہے، لیکن 4-5 پاکستانی حکمران اپنے اکاؤنٹ باہر سے واپس لائیں تو کئی 80,000 ارب ڈالر آ جاتے ہیں، جو یہاں سے لوٹ کر باہر رکھے ہوئے ملک مقروض ہو رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ باہر پڑے ہوئے۔ تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو اس کے جواب میں لوگ پھول برسائیں۔ تو غریب تو ہے ہی بد نصیب، نہ اسے اللہ کی طاعت نصیب ہے، نہ اسے دنیا کا سکون نصیب ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے۔ لوٹ کوئی رہا ہے، یہ قتل ایک دوسرے کو آپس میں کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور لوگوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں، ایک دوسرا باری کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ پتہ ہے کیا بیان آتے ہیں؟ ہم یہ نظام نہیں بدلنے دیں گے۔ بھئی نظام تمہارا چاچا لگتا ہے، کیوں نہیں بدلنے دو گے؟ اس لیے کہ اس نظام میں ان کی عیش ہے، موج ہے۔ میں کل بھی ایک بڑے سیاستدان کا بیان سن رہا تھا کہ ہم یہ نظام بدلنے کے لیے ہمارا کندھا کسی کو ہم نہیں دیں گے۔ اچھی بات ہے بھائی، آپ کو تو موج ہے، آپ کیوں بدلیں؟ بدلنا تو ان بے وقوفوں کو چاہیے جو اپنے جیسوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ متحد ہو کر اس نظام کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں غریبوں کی جانیں لے رہے ہیں؟ کیوں اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں؟ مذمت کرنے سے تباہیاں نہیں ٹلتی، بلکہ کرنے سے ٹلی ہیں۔ تو یہ بنیادی جملہ جس کی تشریح میں ہمیں اتنے دور نکل گئے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، کہ یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اے اللہ مجھے صالحین میں داخل کر دے، میرا کردار ویسا کر دے جو میرے رسول کو پسند ہو، میرا کردار ویسا کر دے جو تیری بارگاہ میں شرف باریابی پا سکے۔ فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اور میری رحمت بہت وسیع ہے۔ خواہ وہ پہلے غیر مسلم تھے، جب ایمان لائے اور دل میں چوٹ لگی، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے دعا کی کہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے ان کو ان کی منزل تک پہنچا، جو وہ چاہتے تھے انہیں عطا کر دیا۔ اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، جو خلوص سے دل سے تمنا کرتا ہے اس کو ہم ایسی انعامات سے نوازا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کافر تائب ہو اور خلوص دل سے دعا کرے تو اللہ اس کی زندگی اور آخرت دونوں بدل دیتا ہے۔ مومن کتنا بھی گناہگار ہو، جب اسے احساس ہو جائے، وہ خلوص سے تائب ہو جائے تو اللہ اسے کیا نہیں دیتا۔ اب بچ گئے وہ لوگ جو قرآن سن کر بھی حضور کے بعثت کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ یہود کہلائیں، ہنود کہلائیں، نصارہ کہلائیں، جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن، دوزخ کے رہنے والے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہ سے درگزر فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے، اور اس عذاب سے اس قوم کو نجات دے اور اسے توفیق عمل دے، اور ہمیں شعور دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل سے گریز کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔